اچھا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں فائنینس کی ڈسکشن میں آپ کے ساتھ جو ٹائپس آف فائنینسنگ ہیں کہ ہمیں سورسز آف فائنینس ہیں ان کے اوپر ذرا زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں بزنس میں تو پیسے آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، آپ زندگی میں کوئی بھی ڈیسیژن کرتے ہیں، کوئی بھی آپشن لیتے ہیں، ہر آپشن کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، اس کے پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم جو مختلف سورسز آف فائنینس ہیں جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پلس اینڈ مائنس ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی جو بچوں ٹائپ آف فائنینسنگ ہے ایک بزنس کے اندر، اس کو ایکویٹی فائنینسنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ براڈلی سپیکنگ آپ کے پاس دو ہی بڑی آپشنز ہوتی ہیں، ایک ایکویٹی ہے، ایک ڈیٹ ہے۔ یعنی کہ آپ فنڈ اس طرح سے جنریٹ کریں کہ آنرشپ میں لوگ ایڈ ہو جائیں، شریک ہو جائیں، یا آپ خود اس میں لے آئیں پیسے، یا آپ کسی سے قرض لیں۔ تو جو پہلی ہماری فارم ہے وہ ہے ایکویٹی فائنینسنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ریزنگ منی بائی سیلنگ یور آنرشپ شیئرز ان بزنس، اس کو ہم ایکویٹی فائنینسنگ کہتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ آپ پرسنل سیونگ سے ایکویٹی فائنینسنگ کر سکتے ہیں، اپنے پیسے اور لے آئیں، جتنا بزنس بڑھے گا آپ کا شیئر بڑھ جائے گا۔ فرینڈز اینڈ فیملی سے آپ پیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینجل انویسٹرز ہیں، بہت ویلدی انڈیویجولز ہوتے ہیں جو آپ کے بزنس میں پیسے لگانا چاہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر کے طور پر، اور اس میں سے شیئر لینا چاہتے ہیں۔ وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ فرمز ہوتی ہیں جو اچھے بزنس آئیڈیاز اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ اس کے بدلے میں بزنس میں پروفٹ کا آنرشپ کا شیئر لیتے ہیں۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ ہے، آپ اگر پبلک لمیٹڈ کمپنی ہیں اور تو آپ پبلک آفرنگ بھی کر کے عام لوگوں کو بھی اپنے شیئر سیل کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو ایکویٹی فائنینسنگ میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ری پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی کسی کو، چونکہ آپ نے آنرز ایڈ کیے ہوتے ہیں یا اپنے پیسے بڑھائے ہوتے ہیں، اور آپ نے کوئی انٹرسٹ بھی، کوئی سود بھی ادا نہیں کرنا ہوتا، اور پھر آپ کا رسک بھی شیئرڈ ہوتا ہے۔ جب اور آنرز آ جاتے ہیں تو رسک شیئر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ کونز بھی ہیں، اس کے کوئی نیگیٹیوز بھی ہیں۔ مثلاً اب آپ کی آنرشپ ڈیلیوٹ ہو گئی، اس سے پہلے اگر آپ 100% کے مالک تھے، ہو سکتا ہے اب آپ 70% کے مالک رہ گئے ہوں، 30% دوسروں کے پاس چلا گیا ہو۔ پھر زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے سے آپ کا کنٹرول بھی کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اب پروفٹ شیئرنگ بھی کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ ایکویٹی فائنینسنگ کا فیصلہ کریں تو اس کے پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ فائنینسنگ۔ اچھا، ڈیٹ فائنینسنگ کا بہت سادہ سا مطلب ہے بوروئنگ دا منی۔ آپ نے دوسروں سے پیسے جو ہے وہ قرض لینے ہیں، جس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑ سکتا ہے اور نہیں بھی پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی مثالوں میں بینک لون ہو سکتا ہے، کریڈٹ لائنز ہو سکتی ہیں، بانڈز ہو سکتے ہیں، ٹریڈ کریڈٹ ہو سکتا ہے، یعنی اپنے سپلائر سے آپ نے ادھار کے اوپر مال رکھا ہوا ہے، مائکرو فائنینس ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف ٹائپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے نا بچوں، اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یو ریٹین دا فل اونرشپ۔ آپ کسی کے ساتھ اپنی اونرشپ شیئر نہیں کرتے ہو۔ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے مثلا اس کے اندر آپ کا ڈیڈکشن الاؤ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے جو ہے پیمنٹ پلانس، ری پیمنٹ پلانس ذرا آسان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ کی اس میں کونز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مثلاً آپ کو ری پیمنٹ کرنی ہے اور سود کے ساتھ کرنی ہے، آپ کو کیش فلوز کا ایشو ہوگا جب آپ ری پیمنٹس میں جاتے ہیں، اور پھر آپ کو بینک کرپٹ ہونے کا خطرہ بھی اس کے اندر پیش آ جاتا ہے۔ تو ڈیٹ فائنینسنگ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آسان لینا چاہیے، بہت غور و خوض کے بعد اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ آنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے انٹرنل فائنینسنگ کی ایک آپشن بھی ہوتی ہے۔ ایک بزنس اگر چاہے تو وہ اپنے پروفٹس کو یا اپنے ایسٹس کو بھی فنڈنگ کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ریٹینڈ ارننگز ہیں، آپ نے جو پیسے آنرز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے پروفٹ، اس کو آپ ری انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنی پرانی اکوپمنٹ اور ایسٹس کو سیل کر کے بھی فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے۔
اچھا، اسی طرح سے گرانٹس اینڈ سبسڈیز ہیں. بعض اوقات گورنمنٹس اور کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو گرانٹس دے دیتی ہیں جو بعض اوقات نان ری پیبل ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح گورنمنٹ کی سٹارٹ اپ گرانٹس ہیں، انوویشن اور R&D سبسڈیز ہوتی ہیں، ایکسپورٹ اور ایگریکلچر سپورٹ فنڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا، یہ جو ہماری فائنینسنگ کے حوالے سے مختلف ٹائپس ہیں. شکریہ.